والطیبین والطاہرین۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو کچھ بھی سیاست میں سیکھا ہے وہ میری یادوں میں ایک سرمایہ تیار ہو گیا ہے جو میری زندگی سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا، اور شاید ہمیشہ مجھے متحرک رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جس درجے کی محبت اور جس درجے کے خلوص کے ساتھ اس بار الیکشنز میں حصہ لیا گیا ہے، اور جس درجے کے خلوص کے ساتھ آپ آگے آئے ہیں اور آپ نے قربانیاں دی ہیں، اس کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا ہے، کبھی اپنے ذہنوں سے اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ الیکشن اپنے آپ میں ایک بہت نمایاں الیکشن ہے، اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے، اپنے آپ میں ایک تبدیلی ہے۔ یہ پروسیس اپنے آپ میں ایک تبدیلی ہے۔ 9 دن کا جو الیکشن ہوا ہے وہی کافی ہے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے، اس بات کا دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہم نے الگ طرح کی سیاست کی ہے اور ایک الگ طرح کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اس 9 دن میں کتنا پریشر آپ کے اوپر رہا ہے، کتنی قربانیاں آپ نے دی ہے، کتنے کم پیسوں کے ساتھ، کتنے کم سرمایہ، کتنے کم ڈپازٹ کیپٹل کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے۔ میں سب سے زیادہ اپنے عزیز ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ ان خیالات کی قدر کی، ان چیزوں پر بھروسہ کیا جس کے تحت ہم یہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے تھے جنہوں نے اپنے وقت کا کھانا قربان کیا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے پیسوں سے تیل بڑھوایا اور اس کو خرچ کیا، اپنا تیل خرچ کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا وقت، اپنی پڑھائی، اپنا سیشن سب کچھ قربان کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کسی بڑے مقصد کے لیے دی جاتی ہے، اور قربانی کے ساتھ ہی امامت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، قیادت قربانی سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان تھا، اس لیے ہم لوگوں نے قربانی دی۔ مجھے یاد ہے ریلی کے وقت جب میں نکل رہا تھا، میرے ایک ساتھی اتنا جذبات میں تھے، اتنا جوش میں تھے، میرے کندھوں پہ سر رکھ کے رونے لگے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شاید یہاں سے ایک تبدیلی، ایک انقلاب، ایک بدلاؤ جو ہے اس کی امید کر رہے تھے، وہ اس کی آس لگائے ہوئے تھے۔ پھر وہی معاملہ اس دن ہوا جب میں جیت کر کے میں کامیاب ہو کر کے جامع مسجد پہنچا شکرانے کی نماز پڑھنے۔ میرے ایک ساتھی بلبلا کر کے رو رہے تھے، ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ تحریک کامیاب ہو رہی ہے، یہ خواب، یہ ایجنڈے، یہ بینر، یہ پلیٹ فارم جس کے تحت الیکشن لڑا جا رہا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت مضبوط غذا جو ہے حاصل ہوئی ہے، اب وہ آگے بڑھے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑا گیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایگو اس میں انگیج انوالو نہیں تھا کہ ہم اگر ہار جاتے تو بہت مایوسی ہوتی ہے، ہم جیت گئے تو بہت زیادہ دکھائیں گے اس کو۔ ہمارے دل میں کبھی یہ نہیں تھا کہ کسی سے ایگو پرابلم ہے، کسی مٹالیش کو چیلنج کیا ہے، کوئی سینئر اور دوسرے سینئر کی لڑائی ہے جو ہم اس کو بعد میں نکال لیں گے، یا جس کو کہتے ہیں یہاں کے زبان میں کہ رولا کریں گے، تو ایسا کچھ ہمارے ارادوں میں نہیں تھا۔ اس لیے دیکھیں کہ الیکشن کے بعد الحمدللہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بہت سادگی کے ساتھ، بہت صحیح طریقے سے، لیکن ہاں بہت پروڈکٹیو طریقے سے ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، اور جو امیدیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں وہ واقعی کبھی اس کو پورا کرنا ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی جوابدہ ہم ان کے سامنے بھی ہیں جو امیدوار ہیں، جو امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس ذمہ داری کی جوابدہ ہم اللہ کے حضور بھی ہیں، آج بھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہیں، اور اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ذمہ داری کبھی بنا حساب کے، بنا جواب دہی کے نہیں آتی ہے، اور جہاں آتی ہے وہاں کرپٹ ہوتی ہے، غلط ہوتا ہے، اس کا جو ہے استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پاور کو۔ اقتدار آئے اور اس کی جواب دہی نہ ہو تو یہ سوائے کرپشن کو اور کچھ نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس بار جو یونین بنی ہے، یہ یونین اپنے طور پہ پوری حد تک کوشش کرے گی کہ یہ یونین اکاؤنٹیبل رہے۔ اسی لیے یہ پلان کیا ہے، صرف میں نے نہیں کیا ہے، آپ لوگوں کے انپٹ سے بعد پلان کیا گیا ہے کہ میں انڈیویجولی ایز اے پریزیڈنٹ ہر دن 2 ہالس میں جاؤں گا، جو ان کی گریوینسز ہوں گا اس کو سنوں گا، جو ہمارے پلانس ہوں گے وہ انہیں بتاؤں گا، جو کچھ ہم نے کیا ہوگا ان کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ میرے گریبان کو پکڑ سکیں، مجھے زیادہ سے زیادہ جوابدار بنا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے گی کہ نوجوان طلبا کو انگیج کیا جائے۔ یہ کیمپین تھی جو ہمارے ذہنوں میں پچھلے 1-2 سال سے تھی، جس میں بالخصوص ہمارے سینئرس ہمارے ساتھی تھے شامل، اس میں فواز بھائی شامل تھے، اس میں مناظر بھائی تھے، عبدالرؤف بھائی تھے، آپ سب تھے، جو پچھلے 2 سال سے یہ چاہتے تھے کہ سیاست کو ایک نیا رخ دیا جائے، ایک نئی طرح کی سیاست ہو، ایک اکاؤنٹیبل یونین بنے، ایک جوابدہ یونین بنے جو جواب دے سکے، ایک ایسی یونین ہو جو اپنے مفاد کے لیے نہیں ہو، ایک ایسی یونین ہو جس میں شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہو، کسی پرسنالٹی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہو، بلکہ ایک ایسی یونین ہو جس میں اس کے آئیڈیاز کی، اس کے پلانس کی، اس کی اسٹریٹجی کی اہمیت ہو۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ جوش، یہ جذبہ آپ کا ویسے ہی قائم رہے۔ مجھ سے کسی کو کوئی محبت یا کوئی لگاؤ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خیالات، ہمارے آئیڈیاز، ہماری اسٹریٹجی، ہمارے پلان سے محبت لگاؤ ہو، قربانی دیا جائے تو اس کے لیے دیا جائے۔ صدر صاحب کی شخصیت پہ کوئی اگر آنچ آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے، اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ میرے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے تو وہ بھی درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن ان خیالات کے ساتھ کہیں پہ کمپرومائز کرنے کا معاملہ آتا ہے
किसी भी तरह का प्रेशर आता है, इन आइडियाज और इंस्टीट्यूट और प्लान के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने का मामला आता है, तो तैयार रहिए, बहुत तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी और देनी होगी। जैसे कि पिछले 9 दिन में हमने और आपने जीत, मुझसे ज़्यादा मेरे साथियों को प्रेशर था, तरह तरह के लोग अप्रोच करने की कोशिश किया कि इस इलेक्शन को भी वैसे ही रवायती इलेक्शन, ट्रेडिशनल इलेक्शन बनाया जाए। कोशिश ये की कि उसको वही शक्ल दी जाए जैसे कि पहले इलेक्शन की रही है, या हमारे साथ जैसा इलेक्शन चल रहा था, तो हमारा एक मुनफरिद, हमारा एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, एक अलग कैरेक्टर बना हुआ था इस इलेक्शन में, उसको बिगाड़ने की या उसको जो है आलूद करने की जो है कोशिश रही है, उसको जो है नुकसान पहुंचाने की या उसके पूरे कैरेक्टर को करप्ट करने की भी कोशिश रही है। तो जाने में अपने इंटरेस्ट के लोगों ने अप्रोच किया, बहुत प्रेशर था, मैं जानता हूँ फवाद भाई का बहुत प्रेशर था, मुनाजिर भाई, तौहीद भाई, आप सब पे कहीं ना कहीं से ये प्रेशर था कि इस इलेक्शन को भी वैसे ही बनाया जाए। बहुत जगह पे हम सबको लगता भी था, हम भी नौजवान खून है, उस तरह का जोश, उस तरह का जोश हम नहीं दिखा पाते थे, उस तरह का जज्बा नहीं दिखता था, उस तरह का रौला नहीं दिखता था, इतनी बड़ी रैली नहीं होती थी, बाइक और नारे उस तरह के नहीं हो पाते थे। तो जाहिर सी बात है कि हमें भी कहीं ना कहीं दूसरों को देख करके अपने कंपेयर करने पर ठेस पहुंचती थी। आपने उसको भी बर्दाश्त किया है और तमाम लोगों का जो प्रेशर था उसको भी बर्दाश्त किया है, उसके बाद जाकर के ये कामयाबी हासिल की है। मैंने पहले भी दुआ की है और बहुत दिल से दुआ की है अल्लाह ताला से कि अगर मेरे ज़रिए से, मेरी ज़ात से और इस प्लेटफॉर्म से अगर कुछ बेहतर या कुछ तब्दीली या कुछ मुतबादिल नहीं पेश होने को है तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब ना करे। इन भर क्या अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह ताला ने फैसला कर रखा था, अल्लाह ताला ने तय किया था कि अब्दुल्ला अज़म को भी इम्तिहान में डाला जाए, आजमाइश में डाला जाए। मेरे लिए एक आजमाइश है, अल्लाह ताला ने मेरे सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान रखा है और इसमें तरह तरह की मैदान करने की अपने तरफ खींचने वाली चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिर सी बात है कि इंसानी कमजोरी की वजह से इंसान फिसल जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ में मेरे ऊपर नज़र रखें कि मैं अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से चीज़ों के आगे फिसल न जाऊँ। बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, पैसा है, बड़ा बड़ा चैम्बर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, बहुत पॉम्पस होने का भी मौका है, मैं चाहूँ 10 बाइक लेके घूमने का, लड़कों को साथ में रखने का, खिलाने का, पिलाने का और पूरा एक माहौल बना के रखने का, सबको दबा के रखने का। ये तमाम चीज़ें यूनियन बनने के बाद आपके पास होती हैं। इंसानी कमजोरी है, उसकी भी नस मोटी हो जाती है, उसकी भी ख्वाहिशात जाग सकती हैं। मैं कह सकते इंसान अपनी कमजोरी में तहत फिसल सकता हूँ, लेकिन मैं तब तक नहीं फिसलूँगा जब तक इसी जोश खरोश के साथ जिस तरह से इलेक्शन लड़ाया गया उसी तरह से आने वाले 6 महीनों में यूनियन चलाने का भी जज्बा आपके दिल में हो, पकड़ के रखने का जज्बा आपके दिल में हो। एक इंसान को इंसान समझिए, उसकी गलतियों को उसकी पकड़ कीजिए, उसने जो कुछ बेहतर किया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने बेहतर किया, उसने अच्छे कदम उठाए। हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हम टैकल करना चाहते हैं, लेकिन उसको टैकल करने के लिए जिस तरह की स्ट्रेटजी की जरूरत है उसी के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है। हम ये चाहते हैं कि कैंपस जो है, जो मेजर एजेंडा है उसको लेकर के हसास रहे, कैंपस में बड़े ख्वाब देखने शुरू हो, लोग बड़ा सोचें, बड़े विजन हों, क्योंकि पिछले इस कौम की पस्ताहाली का नतीजा रहा है कि हम बहुत ही नैरो आइडियाज़ के साथ, बहुत नैरो विजन और बहुत नैरो ड्रीम्स के साथ हम कैंपस में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। बाहर रहते हैं तो चलेगा, लेकिन कैंपस में इल्म हासिल करने के बाद इल्म और तालीम का माहौल हो और उसके बावजूद ख्वाब छोटे हों, इरादे छोटे हों, तो ये बात जेब नहीं मिलती है, ये बात अच्छी नहीं है। हम जानते हैं कि आपके भी ख्वाब बड़े हैं, लेकिन यहाँ अक्सरियत के ख्वाब उतने बड़े नहीं हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें बड़े ख्वाब दिखाए जाएँ, उनके अंदर वो जज्बा और जोश पैदा किया जाए कि वो बड़े ख्वाब को भी हासिल कर सकते हैं। उनके अंदर उनको इतना पुश किया जाए कि उनको भी ये रियल लगने लगे, उनको भी बहुत प्रैक्टिकल लगने लगे कि ये सारी चीज़ें भी अचीव की जा सकती हैं। हर चीज़ जो है टुकड़ों पे पलना नहीं है, हम मांग करके जी नहीं सकते हैं। इस पोजीशन में लाना है कि हम देने की पोजीशन में हों, हम कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में हों, हम ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर एहसान करने की पोजीशन में हों, और वो तभी मुमकिन है जब आपका जो 9 दिन में जो सोच रहा है वो अगले आने वाले 6 महीनों में भी वैसे ही बाकी रहे। हमने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, हमने सोचा है कि कैंपस में पर्सनल स्किल्स जो होती है स्टूडेंट्स की, उसको भी बढ़ाने का कोई तरीका निकाला जाए, दुनिया के सामने एक बेहतर पिक्चर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने आए। हमारे विजन, हमारे इंटेलेक्ट, हमारे इंटेलिजेंस की तारीफ को दुनिया में लोग इसको कबूल करने और इसको मानने पर तैयार हो जाए कि यहाँ भी सोचने समझने पढ़ने लिखने वाला तबका होता है जो सारे इश्यूज़ पर एक एकेडमिक रिस्पॉन्स एटलीस्ट रखता है और उसका जवाब दे सकता है। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं रखता है बल्कि एक्टिविस्ट रिस्पॉन्स भी रखता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है। ये जाहिर सी बात है कि राय और वाली है, लेकिन हमारे दिल में जो कुछ है वो आपको पता है, वो यही है कि दुनिया के सामने एक बेहतर तस्वीर न सिर्फ इस इदारे की बल्कि इस इदारे से जुड़े हुए पूरी एक कौम, एक मिलत की, बल्कि इस इदारे से जुड़े हुए लोगों की उम्मीदों को ये दिखाना है कि ये इदारा आज भी कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में है। इस इदारे से आज भी ऐसे लोग निकलने वाले हैं जो सूरत हाल की तब्दीली करेंगे, इस इदारे से आज भी वो ख्यालात पनपेंगे जिससे चीज़ें बदलेंगी।
اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایجنڈے کو لے کر کے ہمیں اس سے اگنور کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنے صدر کو یا ہمارے ساتھی اپنے صدر کو اٹینڈنس کا مسئلہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اگر پھنسا کے رکھیں گے, یا اس سے بھی چھوٹا ڈائننگ کا مسئلہ اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں, ڈائننگ کا مسئلہ ڈیفیسٹ سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں, اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ انگیج کیا جاتا ہے. اگر میں اس میں انگیج رہا تو یاد رکھیے کہ 6 مہینے نکل جائیں گے اور میں اٹینڈنس کی لڑائی لڑتا رہ جاؤں گا. 6 مہینے نکل جائیں گے, میں ڈائننگ کی دال اور اس کے گوشت اور سالن کی جو ہے حالت بہتر کرتا رہوں گا, اس کو کوالٹی بہتر ہو جائے. یہ ساری چیزیں کیبنٹس کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں اور لوگ کر سکتے ہیں, لیکن آپ پلیز ایسی ایکسپیکٹیشن نہ مجھ سے رکھیے گا کہ مجھے ایسے کاموں میں زیادہ انگیج ہونے دیجیے گا. آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کچھ بڑا پروگرام بڑا پلان کرنا ہوگا. جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ ہر طالب علم بڑا سوچے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس یونین سے ایز اے پریزیڈنٹ کی ٹیم آپ بھی بڑا سوچیں اور بڑے پلانس کے ساتھ, بڑے پروپوزلس کے ساتھ سامنے آئے اور اس کو جو ہے پورا کرنے کا جذبہ رکھیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اجتماعیت کے ساتھ کی جائے تو پوری نہیں ہوگی. اگر پوری نہیں بھی ہوگی تو اس محنت کا صلہ, اس محنت کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا اور وہ چیزیں قبول ہوں گی. چھوٹی ہی ہوگی لیکن اس جذبے کی قدر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا. اس لیے جو ایجنڈا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نالج کو بھی ایک آلٹرنیٹیو اورینٹیشن دیا جائے. یہاں سے جو تعلیم پیدا ہو وہ صرف کسی خاص ویسٹرن سیکولر اسکولس کی نہ ہو, اس اورینٹیشن کی نہ ہو, بلکہ ہم اس کو ایک ڈفرینٹ ایک آلٹرنیٹیو اورینٹیشن دیں گے. یہ بات سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا, اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام, ایک الگ سے انٹریکشن ہو سکتا ہے, لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا کے رکھیے گا کہ اب تعلیم کو یہاں سے پیدا کرنا ہے. تعلیم نالج یہاں سے پروڈیوس ہوگی. صرف ہم اور آپ نالج ایکوائر نہیں کرتے رہیں گے, روایتی علم کو حاصل نہیں کرتے رہیں گے, بلکہ ہم اس کو پروڈیوس کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے. ہم دنیا کو دیں گے اور وہ ہم سے لے گی. ایسے خواب رکھیے گا تو امید ہے کہ کچھ کام آنے والے 10 سال 20 سال میں ایسے ہوں گے جو نتیجے خیز ہوں گے, جو دنیا کو فیض پہنچانے والے ہوں گے, جس سے شاید انسانیت کی بھلائی ہوگی. غور کیجیے, انسانیت کی صورتحال بہت پست ہے. انسانیت کے پاس خیالات کی کمی ہے, کرائسس آف آئیڈیاز ہے. انسانیت کے پاس کوئی ایسا امبریلا آئیڈیا نہیں ہے جس کے تحت وہ جمع ہو سکے. ایک دوسرے سے جوڑنے والا کوہیسو آئیڈیا نہیں ہے جو ان کو ایک دوسرے سے جوڑ سکے. انسانیت کے پاس کوئی ایسے اسکولس نہیں ہیں, انسانیت کے پاس کوئی ایسا ڈائریکشن نہیں ہے جس پہ وہ پورے اس کے ساتھ آگے جا سکے. آپ دیکھیے گا جو آئیڈیاز آج کل ہیں, جو تھیوری ہم اور آپ پڑھتے ہیں, وہ ایسی لگتی ہے جیسے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. انسانیت اب سرنڈر کر چکی ہے, ہر چیز کو صحیح اور غلط ماننے کو تیار ہے. ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان کی رہنمائی کریں. ہمارے پاس وہ تمام چیزیں ہیں, وہ تمام پوٹینشیلس ہیں, لیکن یہ پلیٹ فارم اگر اس کو پش کرتا ہے تو امید ہے کہ چینج آئیں گے. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے اور آپ کے پاس, وہ تبھی مکمل ہو پائیں گے جب پوری ٹیم جو ہے ایک ساتھ جمع ہو. پوری ٹیم یہ دکھائے کہ ہم ہر ایشوز پہ لے کر کے, ہر ایشو کو لے کر کے, ایک آئیڈیا کو لے کر کے ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ جمے رہیں گے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم اور آپ ساتھ میں بیٹھے ہوں گے تو ایسی محبت ہوگی, ایسی نرمی ہوگی, ایسی گرم جوشی ہوگی جو آپ کو دکھتی ہوگی. لیکن مقابلہ جب ہوگا, واقعی مقابلہ ہوگا اور ہونا ہے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اپنے ایمان کو ٹٹولیے گا, اپنے خیالات اور اپنے جو عمل ہے اس کو ٹٹولیے گا کہ بھائی آخر معاملہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, آخر جو ہے تضاد کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام چیزیں ہوں گی تو ہمیں دکھانا ہوگا کہ ایز اے ٹیم ہم ایک فولاد ہے, آئرن ہے, بہت مضبوط ہے. یہ آپ کو ہمیں دکھانا ہوگا, ورنہ میں بہت کمزور ہوں, مجھے 9 دن کی امیدیں یاد ہیں. مجھے مایوس مت ہونے دیجیے گا. مجھ سے زیادہ میں مایوس ہو جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. مجھ سے زیادہ ان خیالات کو ڈیفیٹ مت ہونے دیجیے گا. جس آئیڈیا کے تحت, جس چینج کے تحت الیکشن لڑا گیا ہے, اس چینج اور اس آئیڈیا کو فیل مت ہونے دیجیے گا. میں ساتھ میں کھڑا ہوں لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا. ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہم اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے. 6 مہینے کے بعد بھی, اس 6 مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اتنی تربیت ہماری اور آپ کی ہو جائے کہ ہم اس کے باہر جب اپنے سماج میں جائیں تو کچھ چینج کی بات کر سکیں. ہمارا کیریکٹر اپنے آپ میں بہت پروڈکٹیو ہو, کچھ چینج پیدا کرنے والا ہو, اس کے اندر بہت سارے پوٹینشیلس ہوں. ہم نے بہت سارے وعدے کیے ہیں, ایشو بیسڈ بھی ہے. مثال کے طور پر پلیسمنٹ کا وعدہ کیا ہے, یہ بہت دل سے لگا ہوا ہے, بہت زیادہ اس پہ وعدہ کیے ہیں, اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. آپ لوگ بھی اس کو اپنے دل سے جوڑ کے رکھیے گا. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کیمپس بہت سینسٹیو ہوگا, اس کو اپنے دل سے جوڑ کے رکھیے گا. ہم سینسٹیو بنانے کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں. مثال کے طور پر ہم کیمپس میں, ہالس میں, ہاسٹلس میں اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ڈسکشن, ہر ایشو کو لے کر کے اس ڈسکشن کو ریکارڈ کریں گے, اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں گے. اسپیچ کمپٹیشن, ڈیبیٹس, ایسا چلتا رہے گا. صرف پروگرام یونین کا گارنٹی میں نہیں ہوگا, یہ یونین ہال میں نہیں ہوگا. ہر ہال میں ہم جاتے رہیں گے, ایشوز کو لے کر کے ہم اور آپ پہلے تیار ہوں گے. آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر کے اپنے آپ کو تیار کریں گے, پھر ان کو تیار کریں گے. ابھی سب سے بڑا مسئلہ یونیورسٹی کے ساتھ سینٹرل یونیورسٹی بل کا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور ہم ساتھ میں بیٹھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو کیسے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یا اس سے کیسے اس یونیورسٹی کے کردار کو
محفوظ رکھا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ریسنٹ امیڈیٹ ایشو ہے ہمارے پاس. آنے والے ہو سکتا ہے کہ 6-7 ہفتوں میں ایک کیس سپریم کورٹ میں یونیورسٹی کو فائل کرنا پڑے. یونیورسٹی اس کے لیے بھی تیار ہے کیونکہ وہ بل پینڈنگ ہے اور وہ پاس ہو جائے گا کیونکہ گورنمنٹ میجورٹی میں ہے اور گورنمنٹ کا ٹیبل کیا ہوا بل ہے, اس میں پرابلم ہے. تو اس کے لیے کیسے جو ہے پورے کیمپس کے باہر دوسری سینٹرل یونیورسٹیز کو موبلائز کیا جائے, کیسے اس یونیورسٹی کے کردار کو بچایا جائے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے. اس کو بھی سمجھنا اور دیکھنا پڑے گا. اسی طرح سے مائنورٹی کیریکٹر کا ایک ایشو ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ مائنورٹی کیریکٹر کا لیگل ایشو جو ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ایک الگ تیاری کرنی ہوگی. مائنورٹی کیریکٹر کا ایک کلچرل ایشو ہے, اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے, یہ کیسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں اور دوسرے انسٹیٹیوشن میں دھیرے دھیرے تمام فرق ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی جو بیچ کے فرق تھے اس کو ہم نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا ہے. دھیرے دھیرے مٹتے جا رہی ہیں چیزیں. ہمارے سلوگن, ہمارے میسج, ہمارا پیغام, ہمارا رہن سہن, سونا پڑھنا اٹھنا, ہماری باتیں, وہ تمام چیزوں میں اب وہ مائنورٹی کیریکٹر اور مائنورٹی کردار کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی. دھیرے دھیرے وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اگر اپنے ہاتھ سے اس مائنورٹی کیریکٹر کا گلا گھوڑ دیں گے ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لیگل جو مسئلہ ہے وہ حاصل کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اس طرز پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیسے اس یونیورسٹی کے مائنورٹی کیریکٹر کلچرل لیول پہ محفوظ کیا جا سکے. یونین ایک لڑائی ظاہر سی بات ہے لیگل اس کی بھی لڑے گی, اس کی بھی تیاری کرے گی, اس کے لیے پڑھائی, اس کے لیے بھی اسٹڈی, اس کے لیے بھی ایک کانکریٹ ہوم ورک کرے گی. لیکن کلچرلی اس کے کیسے مائنورٹی کیریکٹر کو بچایا جائے, کون سے آرگومنٹس لائے جائیں, کس آرگومنٹ کے ساتھ آگے آیا جائے, ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس میں جذباتی اور انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ بہت سنسیئرلی, بہت ریشنل ہو کر کے سوچنا پڑے گا کیسے اس کا تحفظ کیا جائے, کیسے اس کو بچا کے رکھا جائے. یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے ہمارا اور آپ کا ہے. پتہ نہیں کہ اس کنسرن کو لے کے ہمارا آپ انسیکیور ہو جاتے ہیں, انسیکیور ہو کر کے کچھ ایگریسو کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اور ریئیکشن میں نقصان ہوتا ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہم ایگریسو نہ ہوں, انسیکیور مت فیل کیجیے. انشاءاللہ ہم اور آپ چاہیں گے تو بہت ریشنلی اپنے آرگومنٹ کے ساتھ, اپنی تیاری کے ساتھ ان چیزوں کا تحفظ کر سکتے ہیں, اپنے عمل سے اس چیزوں کا تحفظ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ایشو پلیسمنٹ کا, پی جی سیٹس میڈیکل کالج کی بڑھانے کا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں بھی آگے بڑھنے کے لیے یونین کو ہوم ورک کرنا پڑے گا. یونین جب اس کو لے کے آگے جائے گی ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے جو قانون ہے اس کو پڑھنا پڑے گا, اس کے کیا طریقے ہیں, اس کے پروسیجرز کیا ہیں, اس کو سمجھنا پڑے گا. ہم میڈیکل کی ٹیم کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے کوآپریشن سے انشاءاللہ 6 مہینے میں اپنی پوری محنت اور پوری لگن کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ چیز بھی حاصل ہو جائے. یہاں کے میڈیکل کالج کی ایک الگ اہمیت ہے, پورے ویسٹرن یو پی کا برڈن اس کے اوپر ہے, غریب طبقہ ہے, خاص طور سے یہ مراد آباد, امروہہ, بجنور, یہ تمام علاقے جو ہیں. یہاں کا جو سیویئر کیس ہوتا ہے, جو سیریس کیس ہوتا ہے, جے این ایم سی کے پاس آتا ہے. جے این ایم سی کے پاس ایک ذمہ داری ہے یہاں غریب طبقے کے لیے, خاص طور سے مسلمان طبقے کے لیے اس کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کی بھلائی کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا ہوگا اور اس کے لیے سوچنا پڑے گا, اس کے لیے اپنی تیاری کرنی پڑے گی. پھر اس یونیورسٹی کے اکیڈمکس کے جو صورتحال ہے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ریسرچ اسکالرس کے ساتھ ایک الگ پلیٹ فارم بنائیں گے, ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ان کے ایشوز کو لے کر کے ایک الگ ٹیم بنا کر کے کام کریں گے. آپ سوچ لیجیے 6 مہینے کا وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ہمیں اور آپ کو. 6 مہینے میں اتنے بڑی چیزیں ہیں. سب سے بڑی تو اورینٹیشن جو ہم نے بات کی ہے, نیا اورینٹیشن, ایک الٹرنیٹیو اورینٹیشن, نالج کو دیا جائے. دوسری طرف ہم نے جو پلیسمنٹ کی بات کی ہے, تیسری طرف کیمپس کو سینسٹائز کرنے کی بات کی ہے, یہاں کے مائنورٹی کیریکٹر کو کلچرل لیول پہ تحفظ پہنچانے کی بات کی ہے. اس کے بعد ہم نے میڈیکل کالج میں پی جی سیٹس کو بڑھانے کی اور وہاں کی صورتحال کو بہتر کرنے کی بات کی ہے. یہاں کے ریسرچ کو تھوڑا اور اپڈیٹ کرنے کی, اس کو اور آگے لے جانے کی بات کی ہے. آپ اس پہ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مایوسی ہو کہ 6 مہینوں میں یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی. لیکن اگر آپ اور ہم اپنے پورے خلوص کے ساتھ اس 6 مہینے اگر کھڑے رہے اور اس چیز کو لے کر کے پرسو کرتے رہے تو امید ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو پائے. ہو سکتا ہے کہ کام پورا نہ ہو, کام شروع ہو جائے, آنے والے وقتوں میں ہو, 2 جنریشن کے بعد ہو, لیکن اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا, اس کی جزا ہمیں بھی ملے گی. آنے والے وقتوں میں اس سے آسانی اور اس سے جو ہے راحت ہماری وجہ سے فراہم ہوگی, وہ ہمیں دعائیں دیں گی. آپ کی 6 مہینوں کی محنتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے چہروں میں مسکان آ جائے, مسکراہٹ آ جائے, وہ ہمارے لیے شاید زیادہ سیٹسفیکٹری ہو, زیادہ ہمیں اطمینان بخش ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے عمل کی وجہ سے دیکھیں کہ کچھ لوگ مسکرانے لگے ہیں. کچھ چہرے جو مایوس ہو چکے ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی, کچھ چہرے, کچھ آنکھیں جن کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں ان کی آنکھوں میں امید جاتی ہے کہ ہماری وجہ سے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے مہربانی کر کے 6 مہینے تک اپنے تمام مفادات کو کنارے کرتے ہوئے ان ایشوز پہ, ان خیالات کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہیے. اگر میں خود ان خیالات سے بھٹکتا ہوں, گمراہ ہوتا ہوں یا کہیں بھی بھٹکتا ہوں تو مہربانی کر کے یا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کے اس کی طرف کھینچ لیجیے گا یا میرا ساتھ چھوڑ دیجیے گا, لیکن ان خیالات کو مایوس مت ہونے دیجیے گا, ان خیالات کو فیل اور ڈیفیٹ مت ہونے دیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کیجیے, جس طرح سے دعا کر سکتے ہیں دعا کیجیے. یاد کیجیے کہ یہ امیدیں اس بار اگر پتہ گئیں, اس بار اگر یہ امیدیں ٹوٹ گئیں, یہ صبر جو ہم پر, یہ اعتماد جو ہم پر دیا گیا ہے, یہ اعتماد اگر ٹوٹ گیا, اگر اس بار ہم نے اور آپ نے بے وفائی کی اس یونیورسٹی کے ساتھ, اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اس ملت کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ,
پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس بار ایک تبدیلی کے ساتھ سیاست ہوئی ہے، کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر اس احساس کو ٹوٹنے دیا، یہ احساس ٹوٹ گئے تو بہت زیادہ مایوسی ہوگی، بہت سخت حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر بہت سخت حساب لے گا، آنے والی نسلیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے گا، اپنی ہر نماز میں اپنے ہر وقت اور موقع سے دعا بھی کیجیے، اس پر وقت لگائیے، جب فرصت ملے تو سوچیے کہ کیسے اس کو پریکٹیکل بنایا جا سکتا ہے، کیسے ان چیزوں کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، کیسے پاسبل بنایا جا سکتا ہے، کیسے یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے۔ بہت پریکٹیکل ہو کر کے مہربانی کر کے اس پر خیال رکھیے گا، اس پر سوچیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش تو لے لیکن اتنی ہی لے جتنے کہ میں اس کو دینے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں مکلف بناتا ہے جتنا کہ اس کی وسعت ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کندھوں میں جتنی طاقت ہو، میرے اندر جتنے جذبے ہوں، اسی حساب سے مجھے مکلف بنائے، میری ٹیم کو مضبوط بنائے، ان کے درمیان ایک ٹیم فیلنگ ہو، ٹیم اسپرٹ ہو، ان کے درمیان ایک بڑے ویژن کو لے کر کے ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسروں کو دیکھ کے اپنا سمجھنے کا احساس ہو کہ یہ سب ہم ایک ہیں، ایک خیالات میں، ایک خیال کے تحت جڑے ہوئے ہیں، ایک بڑے ایشو، ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ میں ہیں۔ ایک دوسرے سے مہربانی کر کے دل میں کوئی ناگوار چیز مت رکھیے گا، دل میں کوئی بیل مت رکھیے گا، ورنہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو اچیو کر پائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے الوداع کہنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ بہت آگے بڑھ کر کے انپٹس دیں گے، اپنے سجیشنس ہمیں دیں گے تاکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ ہمیں بھی دیں گے، اپنے آپ کو بھی دیں گے، سب لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھل کے بات کریں گے، دل کھول کے بات کیجیے گا یہاں پر، چونکہ یہ سب سے کور گروپ ہے ہمارا، اس کے بیچ میں کوئی بھی ریلیکٹنس، کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔